السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے کل 3 قاعدے ہیں۔ پہلا ہے ادغام شفوی، دوسرا ہے اخفاء شفوی، تیسرا ہے اظہار شفوی۔ اب تک ہم نے پہلا قاعدہ تفصیل اور مثالوں کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ اب ہم دوسرے قاعدے یعنی اخفاء شفوی کی طرف پڑھتے ہیں۔ تو اخفاء شفوی کسے کہتے ہیں؟ اگر میم ساکن یعنی جزم والی میم کے بعد با آ جائے تو میم ساکن یعنی جزم والی میم کو اخفاء اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ نسخہ بتا رہے ہیں، یعنی پہلے میم ساکن ہے، جزم والا میم، پھر اس کی فوری بعد با ہے، تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور اخفاء بھی ہوگا، اسی کو بولیں گے اخفاء شفوی۔ تو دیکھیں، ہم مثالوں کی طرف مشق کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کو یعنی اخفاء شفوی کو ادا کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا جو حرف آ رہا ہے، یہ دونوں حروف شفوی میں سے یعنی جو ہونٹوں سے پڑھے جاتے ہیں۔ میم بھی ہونٹوں سے پڑھتے ہیں، اور میم پڑھتے وقت دونوں ہونٹوں کے جو خشکی والے حصے ہیں یعنی جو ظاہری حصے ہیں وہ ملتے ہیں، میم۔ اور با پڑھتے وقت دونوں ہونٹوں کے تری والے جو اندرون حصے ہیں وہ ملتے ہیں، با۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں ایک ہی وقت میں ان دونوں حروف کو ادا کرنا ہے اور پلس یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے۔ تو اب ہم کیسے کریں گے؟ اب جب میم ساکن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملیں گے، اور خشک حصے ملتے ہوئے ہی ہم جو ہے غنہ بھی کریں گے، یعنی میم کی آواز کو بڑی نرمی کے ساتھ خیشوم یعنی کہ ناک کا باسا جو غنے کا محل ہے، غنے کی جگہ ہے، وہاں لے جا کر ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، اور اس کے بعد اب با ادا کرنے کی باری ہے، تو پھر ہونٹوں کے دونوں تری والے جو حصے ہیں، اندرون حصے ہیں، ان کو ملا کر خشکی والے حصوں کو جیسے ہی ملایا ہم نے، ملا کر غنہ بھی کر لیا۔ تو اب ہونٹ کھلنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہونٹ کو کھولنے سے پہلے با ادا کرنا ہے، اور با ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کے اندرون یعنی جو گیلا حصہ ہوتا ہے اس کو ملا کر با ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم مثالیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے مثال دی گئی ہے، تم بھی میم پھر با۔ ٹھیک ہے، میم پڑھ رہا ہے تو ہونٹوں کے بیرون حصے یعنی کہ خشکی والے حصے مل رہے ہیں، پھر با پڑھ رہا ہے تو اندرون یعنی گیلے والے حصے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، لہم بھی ام بعید کنتم بھی۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں کہ پہلے جو ہے ہونٹوں کا بیرون حصہ ملنا ہے، پھر فوری جب میں با ادا ہو رہا ہے تو ہونٹوں کا اندرون حصہ ملنا ہے اور ساتھ میں غنہ ہونا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔